بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نزول قرآن۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب اور پاک باز ہستیاں تھیں جن کی موجودگی میں قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ بعض اوقات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کوئی سوال کرتے اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں آیات نازل فرماتے۔ اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں کسی آیت کا نازل ہونا بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باعث عز و شرف تھا، لیکن کسی صحابی کے حسن عمل کے نتیجے میں اس کی تحسین اور تعریف کے طور پر خود اللہ تعالیٰ کا آیت نازل فرمانا تو بہت بڑے اعزاز اور فضیلت کی بات تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے بہت سے خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے جنہیں یہ اعزاز اور سعادت بھی حاصل ہوئی۔ چند مثالیں ملاحظہ ہیں، جن میں سے ایک مثال ہے ہجرت کے انتہائی پر خطر موقع پر غار ثور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ہے: اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کی تو جان لو کہ اللہ نے نبی کی اس وقت مدد کی جب کافروں نے انہیں مکہ سے نکال دیا تھا۔ اس وقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو میں سے ایک تھا۔ جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہا تھا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد دوسری مثال یہ تھی، والدین کے اصرار کے باوجود ایمان پر ثابت قدم رہنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 8 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ہے: اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کی نصیحت کی ہے، اور اگر وہ دونوں تم پر زور ڈالیں تاکہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کا تمہیں علم نہیں تو ان کی بات نہ مانو، تم سب کو میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو اعمال تم نے کیے۔ اس کے بعد تیسری مثال ہمیں دی ہے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن عمر اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سابقون الاولون کو قریشی سرداروں کی طرف سے مجلس سے ہٹانے کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے سابقون الاولون کی فضیلت میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 52 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ہے: اے محمد، ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کریں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ان کی خوشنودی چاہتے ہیں، ان کا حساب آپ کے ذمے نہیں اور نہ ہی آپ کا حساب ان کے ذمے ہے۔ اگر آپ ان کو اپنے سے دور کریں گے تو ظالموں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہمارے پاس چوتھی مثال ہے قریشی سرداروں کی موجودگی میں دینی مسائل کی دریافت کے لیے حاضر ہونے والے نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں سورۃ الابس کی درج ذیل پہلی 10 آیات نازل فرمائی۔ ترجمہ: روش رو ہوئے اور منہ پھیر لیا کہ ان کے پاس اندھا آ گیا اور آپ کو کیا معلوم، شاید اس کی اصلاح ہو جاتی یا
نصیحت کی بات سنتا تو نصیحت اس کے کام آتی، لیکن جو شخص بے پرواہی کرتا ہے اس پر آپ توجہ دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ نصیحت حاصل نہیں کرتا تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا آیا ہے، اپنے رب سے ڈرتا ہے، اس سے آپ بے رخی برت رہے ہیں، ایسا تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک قرآن تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے فائدہ حاصل کرے۔ ایک اور مثال دی ہے انہوں نے، اپنے مشرک آقا کے ظلم کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار نہ کرنے پر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں سورۃ مریم کی آیت نمبر 77 اور 78 نازل فرمائی۔ ترجمہ: کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیت کا انکار کیا اور کہا، یقیناً میں آخرت میں بھی مال اور اولاد ضرور دیا جاؤں گا۔ کیا اسے عیب کا علم ہے یا اس نے رحم سے اس بات کا وعدہ لے رکھا ہے؟ اسی طرح ایک اور آیت ہے جس میں حضرت حمزہ بن جنبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں سورہ نساء کی آیت نمبر 100 نازل فرمائی۔ ترجمہ: اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سی پناہ گاہیں پائے گا اور کشادگی پائے گا، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی نیت سے نکلے پھر اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ بڑا بخشنہار اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نزول قرآن کے بارے میں۔ اس کی ہم نے 6 مثالیں دی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔